قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اپنے نفس، غرور اور خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو گوشت ہم بانٹتے ہیں کیا وہ اللہ تک پہنچتا ہے، یا اللہ صرف نیت، تقوی اور دل کی سچائی کو دیکھتا ہے؟ کیا ہم ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں یا اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کی نیت، طریقہ اور علم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر قربانی کے بعد بھی دل نرم نہ ہو تو کیا واقعی ہم نے قربانی کی یا صرف ایک جانور کو مارا؟ کیا قربانی کا جانور سجا کر ویڈیو بنانا عبادت ہے یا دکھاوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ زندگی کے بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے وجود کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان چھری اٹھاتا ہے، جانور کو اللہ کے نام پر لٹاتا ہے اور دل میں ایک عجیب سی لرزش محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا میں صرف گوشت بانٹ رہا ہوں یا خود کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں؟ ایک دن میری ملاقات ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جنہوں نے اپنی پوری حیات قرآن اور سنت کے سائے میں گزاری۔ میں نے ان سے ادب سے پوچھا، حضرت، قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا ہے یا اس کے آگے کچھ اور بھی ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا، اصل قربانی وہ ہے جو انسان اپنے نفس، خواہش، غرور، انا اور مال کی کرتا ہے۔ جانور کا ذبح تو ایک علامت ہے، اصل قربانی تو دل میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے میرے اندر سوالوں کا طوفان اٹھا دیا۔ قربانی جسے ہم ایک مذہبی رسم سمجھ کر ہر سال ادا کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ قربانی عبادت کا وہ پہلو ہے جو صرف چھری اور خون تک محدود نہیں بلکہ نیت، تقوی، اطاعت اور خلوص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کے حضور گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ دل کا تقوی اور نیت کی سچائی پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک نوجوان کی اس کی اپنی زبان سے کہانی سناتی ہوں، اس کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ سناتی ہوں جس نے اس کی زندگی کے مقصد کو تبدیل کر دیا۔ محترم ناظرین، وہ کہتا ہے، میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو آہستہ سے بولی، بیٹا، اگر یہ عمل تمہارے دل کو نرم نہ کرے تو سمجھو کہ تم نے صرف ایک جانور کو مارا ہے، قربانی نہیں کی۔ یہ جملے میں نے ایک ایسے شخص سے سنے جو زندگی کے نشیب و فراز سے گزر چکا تھا۔ غربت میں پلا بڑھا، باپ کی موت نے بچپن میں ہی جوانی کا بوجھ کاندھوں پر رکھ دیا اور پھر زندگی کے تجربات نے اسے ہر بات گہرائی سے سمجھنا سکھا دی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم ہر سال قربانی کرتے ہو؟ اس نے ایک خاموش سانس لی اور بولا، قربانی تو ہر دن کرتا ہوں، اپنی خواہشوں کی، اپنی انا کی، اپنے وقت کی، کبھی بیوی بچوں کے لیے، کبھی بیمار ماں کے لیے، کبھی رب کے حکم پر، مگر وہ جو عید پر جانور ذبح کرتے ہیں اسے بھی کرتا ہوں، مگر نیت کے ساتھ، کیونکہ سنا ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، صرف تقوی پہنچتا ہے۔ یہ جملہ مجھے جیسے جھنجھوڑ سا گیا ہو۔ قربانی کا مطلب کیا واقعی صرف جانور ذبح کرنا ہے یا اس کا مطلب ہے دل کو کاٹنا، نفس کو قربان کرنا، خواہشات کو اللہ کے حکم پر رکھنا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس کے نام کی جائے؟ یہ ایک بہت اہم اور الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں بنیادی علم نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ہر سال اپنے والد کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کچھ ماں کے لیے، کچھ سب کے لیے ایک ہی جانور کی نیت کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت نیت سے ہے اور ہر عمل کا دار و مدار اسی نیت پر ہے۔ قربانی بھی عبادت ہے، بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا عزم کیا تو وہ عمل صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ
روحانی تھا، ان کی نیت خالص تھی، محبت تھی، اطاعت تھی، وفاداری تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا تھی۔ آج ہم اس قربانی کی یاد کو جانور ذبح کر کے تازہ کرتے ہیں، مگر کیا ہماری نیت بھی ویسی ہی خالص ہوتی ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر وہ کسی اور کے نام سے کرتا ہے، مثلاً والدین یا کسی مرحوم کی طرف سے، تو وہ نفل قربانی کہلاتی ہے۔ واجب قربانی کی جگہ نفل قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ والد یا ماں کے لیے قربانی کرے تو پہلے اپنی واجب قربانی کرے، پھر ان کے لیے نفل قربانی کرے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک جانور خرید کر کہتے ہیں کہ یہ سب گھر والوں کی طرف سے ہے، حالانکہ اگر وہ جانور گائے یا اونٹ ہے تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور ان سب کی نیت الگ ہونی چاہیے۔ اگر ایک بکری یا دمبا ہے تو وہ صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ 60% لوگ اس کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ اس لا علمی کی وجہ سے کئی لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں، مگر ان کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نیت میں غلطی ہوتی ہے۔ کسی اور کے پیسے سے جانور خریدا اور نیت اپنی طرف سے کر لی، یا زبان سے نیت کی ہی نہیں، صرف ذہن میں ہی سمجھ لیا کہ قربانی ہو گئی۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ نیت دل کا عمل ہے، مگر زبان سے کہہ دینا بہتر ہوتا ہے، تاکہ شک و شبہ ہی نہ رہے۔ دل سے یہ نیت کریں کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اکثر گھروں میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہے، حالانکہ اگر عورت کے پاس بھی نصاب کے برابر مال ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کرتا اور بیوی کے پاس مال موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ خود قربانی کرے۔ اسی طرح محترم ناظرین، یہی حال بچوں کا ہے۔ اگر وہ بالغ اور صاحب نصاب ہیں تو ان کی بھی الگ قربانی ضروری ہے۔ مرحومین کے لیے قربانی کرنا ایک نیک عمل ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نفل قربانی ہے اور واجب قربانی کے بعد کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ پوری قربانی ہی مرحوم والدین یا دادا دادی کے نام پر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان پر واجب قربانی بھی ہوتی ہے جو وہ خود نہیں کرتے۔ یہ غفلت ہے اور اس کا ازالہ نیت کے درستگی سے ہی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں ہر چیز دکھاوا بن چکی ہے۔ قربانی کے جانور کی ویڈیو، قیمت کا ذکر، گوشت کی تصاویر اور کیپشنز جیسے دیکھو ہماری قربانی، کیا یہ واقعی عبادت ہے یا فخر کا مظاہرہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار جانچنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، کیونکہ جو عمل خالص نہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ موقع ہے جب ہم غریبوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشی پہنچاتے ہیں۔ گوشت کا ایک حصہ غربا، ایک حصہ رشتہ دار اور ایک حصہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی غریبوں کو نظر انداز کر کے صرف خود گوشت رکھ لے تو وہ اصل مقصد کو کھو دیتا ہے۔ بچوں کو اس موقع پر سکھائیں کہ قربانی صرف جانور کاٹنا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں محبت، وفاداری اور اطاعت کا ثبوت دینا ہے۔ انہیں سکھائیں کہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت کریں اور قربانی کے وقت ادب اور دعا کا مظاہرہ کریں۔ اور اب آخر میں، اگر آپ واقعی اس تحریر سے متاثر ہوئے ہیں، اگر آپ کے دل میں قربانی کے بارے میں کوئی روشنی پیدا ہوئی ہے، تو میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گی کہ اس چینل کو صرف سبسکرائب نہ کریں بلکہ دل سے اپنائیں۔ یہ چینل صرف ویڈیوز بنانے کا نام نہیں، بلکہ ایک مشن ہے، ایک پیغام ہے، ایک درد ہے، ایک دعوت ہے جو ہر مسلمان کے دل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ چینل علم کا دروازہ ہے، اخلاص کا چراغ ہے اور محبت کا پیغام ہے۔ یہاں ہر ویڈیو ایک سبق ہے، ہر لفظ ایک درد ہے اور ہر جملہ ایک راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں علم ہو، روشنی ہو، اللہ کی رضا ہو
تو اس چینل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ صرف سچ نہیں دکھاتا بلکہ سچ جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سنت ابراہیمی یعنی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔